اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے درود شریف کی فضیلت سے متعلق بیان کو سماعت فرمایا، جس میں آپ نے سنا کہ درود شریف پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت سارے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ انسان کی قسمت کو سنوارتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ تمام حضرات اور پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ تراویح میں خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب تراویح کی نماز جب ہوتی ہے تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تراویح تک انشاءاللہ العزیز تراویح سے متعلق مسائل آپ حضرات سماعت کریں گے۔ بعض جگہ پر آپ دیکھیں گے ابھی سوشل میڈیا پر کچھ حضرات کہیں گے کہ نہیں 8 رکعت تراویح پڑھو، اور کچھ کہیں گے 8 نہیں بلکہ 20 پڑھو، اور کچھ کہیں گے صرف 3 رکعت سے ہی کام چلا۔ یعنی تراویح جو 20 رکعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر ایک چیز شورٹ ہونے لگی تو لوگوں نے اسلام کو بھی شورٹ کرنا شروع کر دیا کہ زمانے کے اعتبار سے چلو ایسا ہے، اسلام کو بھی شورٹ کر دیتے ہیں، عبادت بھی شورٹ کر دیتے ہیں۔ ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا، کہا تھا کہ بتائیے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مردوں کی تراویح الگ ہوتی ہے یا عورتوں کی الگ ہوتی ہے؟ مرد عورت کی تراویح کے لیے حکم بھی بیان فرما ہے۔ تو یہ سوال میں نے نوٹ کر لیا تھا، اور اس کا بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب بھی تلاش کر لیا تھا۔ دیکھیے، شریعت کی نظر میں تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا چھوڑنا نہ ہی مرد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے تو جماعت ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی، وہ تنہا گھر میں اپنے نماز تراویح کی ادا کریں۔ اب مرد و عورت سب کے لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ بات ہم آپ کی کیسے مان لیں؟ کہاں لکھی ہے؟ در مختار جلد ثانی صفحہ 596 پر لکھا ہے، علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھنے پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین اجماعا، جس کا مطلب ہے تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے اس پر ہمیشگی فرمائی۔ اب یہ بات ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ تراویح کی نماز پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی ہے، یعنی خلفائے راشدین تراویح کو مسلسل پڑھا کرتے ہیں۔ اب یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ جب خلفائے راشدین نے مداومت فرمائی ہے تو ہم تو قرآن و حدیث کا قول لیں گے، ہم خلفاء کی بات کیوں مانیں؟ ہمیں تو بتاؤ کہ خلفاء کی بات ماننے کا کہیں حکم ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو۔ کہاں لکھا ہے؟ حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 15 ہے۔ فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ،
تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایسی ترمذی شریف کے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیروی کرو جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر حدیث کی دو کتابوں کا نام میں نے لیا، ایک ابن ماجہ شریف اور ایک ترمذی شریف۔ میرے خیال سے ہر مدرسے کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مولانا جو بھی ہیں وہ ان حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ جب خلفائے راشدین نے تراویح کو لگاتار ہمیشہ پڑھا ہے، اور حضور نے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانے کے لیے فرمایا ہے کہ میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اور میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو، اور حضرت عمر اور حضرت عمر فاروق یہ مسلسل تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ تراویح پر مداومت فرماتے ہیں اور تراویح کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اب 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اہل سنت والجماعت میں، تو کیا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا